السلام علیکم عزیز طلبہ، اس سے جو پہلے لیکچر تھا اس میں ہم عقیدے کے بارے میں پڑھ چکے تھے کہ ہمارے عقیدہ وہ کتنا ضروری ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اور ہماری زندگی کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، اور ہمارے جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں وہ 5 ہیں۔ اس میں جو پہلا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ توحید ہے۔ توحید کا مطلب کیا؟ توحید کا مفہوم اور اس کا لغوی معنی۔ توحید کا لغوی معنی جو ہے یہ ہے کہ واحد ماننا، ایک ماننا، یکتا جاننا۔ ہماری کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ توحید کا لفظ جو ہے وحدن سے نکلا ہے۔ عربی کے اندر بھی ہم سنتے ہیں کہ واحد ایک کو کہتے ہیں، اور ایک ماننا اور ایک جاننا۔ اب کس چیز کو ایک ماننا؟ ایک پینسل ہے، یہ بھی ایک ہے، اس کو واحد کہہ سکتے ہیں۔ اس کا اصطلاح کے اندر کیا مطلب ہے؟ دین کی اصطلاح میں توحید کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اصطلاح کسے کہتے ہیں کہ کسی بھی فن کے اندر اس فن کے ماہرین کوئی اس کا خاص کوئی لفظ کا خاص مطلب متعین کر دیں، اس کو اصطلاح کہتے ہیں، وہ ٹرم بن جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح توحید کا لفظ جب ہم اسلام کے اندر بولتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے کوئی ایک پینسل یا کوئی ایک چیز نہیں ہوتا، کوئی کسی ایک پینسل کو جو ایک چیز ماننا، کوئی ایک چیز جو ہے جو دنیا کی چیزیں ان چیزوں میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے۔ وہ خاص مطلب کیا ہے کہ ساری کی ساری کائنات کے اندر، پوری کی پوری دنیا، سارا آسمانوں کے اندر، زمین، جتنے بھی جہان ہیں، سب کے اندر ایک ذات ایسی ہے جو سب سے بلند ہے اور سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، اور وہی ذات سب چیزوں کو پیدا کرنے والی، سب کی خالق ہے، سب کی مالک ہے، اور سب کی رازق ہے، سب کو پالنے والی ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کے اندر سب سے بلند ماننا، سب سے برتر ماننا، سب سے اعلیٰ ماننا، سب سے عرفہ ماننا، اور ساری کائنات کا خالق اور مالک ماننا، ساری کائنات کا رازق ماننا، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ماننا، پالنے والا ماننا، اس بات کا یقین رکھنا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ یہ ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھتا ہے تو پہلے لا الہ الا اللہ جب پڑھتا ہے آدمی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ یہ سر اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھک سکتا، اللہ کے سوا کوئی ہمارے کام نہیں بنا سکتا، اللہ کے سوا کوئی ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، ہمیں مسائل سے اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو نکال سکے، اللہ کے سوا کوئی ہمیں رزق نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، اس چیز کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین رکھنا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور جتنا یہ عقیدہ توحید اتنا اہم ہے کہ انبیاء کرام کی توحید جو ہے وہ دعوت کا وہ اس کا جائزہ لیں تو انبیاء کرام کی توحید کے اندر سب سے پہلی جو بات ہوتی تھی وہ عقیدہ توحید ہوتی تھی، اور 1,24,000 انبیاء کرام کا یہ ایک مشترکہ ایک دعوت تھی کہ وہ سب سے پہلے آ کر جو تبلیغ کرتے تھے اور دعوت دیتے تھے وہ عقیدہ توحید کی دعوت دیتے تھے۔ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ لوگوں، یہ جو ہے یہ دنیا کی جو چیزوں سے تمہارا تعلق بنا ہوا ہے اور تمہاری امیدیں ان سے وابستہ ہیں، تم ان سے جو اپنی ضروریات مانگتے ہو، کسی نے کوئی جانور کو معبود بنایا ہوا ہے، کوئی انسانوں سے امیدیں وابستہ لگا کے رکھتا ہے، تو وہ اس بات کو ذہنوں میں بٹھاتے تھے کہ نہیں، ان ساری چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ سارے کے سارے معاملات ہمارے حل ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہیں۔ ہمیں مسائل کہاں سے پیش آتے ہیں، مسائل ہمارے اوپر جو آتے ہیں، حالات آتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ان مسائل سے ہم نکلتے کیسے ہیں، نکلیں گے کیسے، آسانیاں کیسے پیدا ہوں گی، وہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا۔ صحت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ بیماری کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے۔ ہمیں ہماری ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو اس بات کا وہ انبیاء کرام بھی یہ دل کے اندر یقین پیدا کرتے کہ یہ بات، اس بات کو ماننا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اور یہ عقیدہ توحید کے ہم آگے چل کے ہم اثرات پڑھیں گے، اور اتنا پیارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ توحید۔ جب انسان دل کے اندر یہ بات مان لیتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے اور وہی سب کچھ کر رہا ہے، تو یقین جانے کہ دل کے اندر بہت اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر آدمی کسی سے نہیں ڈرتا، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کے سامنے آ جائے وہ ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا نفع نقصان نہیں ہے۔ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید کا مفہوم تھا، لغوی معنی اس کا اصطلاحی معنی میں نے پڑھ لی۔ اس کے بعد وجود باری تعالیٰ، کہ باری تعالیٰ کا وجود کا مطلب موجود ہونا، اور باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ وجود باری تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا موجود ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک کب ہم مانیں گے کہ ایک ماننا جو عقیدہ توحید ہے یہ کب ہوگا، اس پر صحیح طرح عمل کس طرح ہوگا؟ جب ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اب ہمیں سوال ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا،
تو ہمیں کیسے پتہ لگے کہ اللہ کی ذات موجود ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بے شمار ہماری عقل کے مطابق دلائل پیش کی ہیں، دلائل دی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے اندر اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ وہ کون اللہ ہے کہ فاطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اب آسمان اور زمین کتنی بڑی دلیل ہیں کہ یہ ان کو کوئی پیدا، اتنے بڑے آسمان اور اتنی ساری زمینیں اللہ تعالیٰ نے بنا دیں، یہ ایسے خود بخود بن گیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ آپ سوچیں کہ مثال کہ میرے ہاتھ میں یہ قلم ہے، ایک پین ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ پین خود بخود بن گیا تو ہم اس کی بات پر ہنسیں گے، اس کو بیوقوف کہیں گے، سب لوگ ایسے کہیں گے کہ یہ بیوقوف، کہ یہ خود بخود بنا پین بن سکتا ہے؟ ہر ایک چھوٹی سی چیز ہے، یہ کتاب خود بخود نہیں بن سکتی، ایک قلم خود بخود نہیں، یہ اینک میری جیب میں یہ خود بخود نہیں بن سکتی۔ تو اتنی بڑی کائنات اور اتنے سارا نظام جو چل رہا ہے، یہ خود بخود کیسے وجود میں آ گیا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اتنی ساری چیزوں کو، نشانیوں کو دیکھ کر معلوم ہوا کہ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ وجود باری تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اتنی ہمارے آس پاس پھیلی ہوئی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہم اس بات کا یقین کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم اس بات کا پختہ ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے کہ واقعی اللہ کی ذات موجود ہے جس نے ان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے یہ جو بے شمار قرآن پاک کی آیات ہیں، چند آیات یہاں پر ہمارے پاس دی ہوئی ہیں، ان میں سے ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے عدل بدل میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کہ رات ہوتی ہے، بالکل اندھیرا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے روشنی ہوگی نہیں، روشنی کا دور دور تک کہیں سایہ، کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، لیکن اچانک ہم دیکھتے ہیں رات ختم ہو جاتی ہے، دن شروع ہو جاتا ہے۔ جب دن ہوتا ہے تو دور دور تک ہمیں اندھیرے کا کوئی بھی نام و نشان نظر نہیں آتا، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، ہر طرف روشنی روشنی ہوتی ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ روشنی ختم ہی نہیں ہوگی۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے، شام ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی ایسی ذات ہے، کون سی ایسی طاقت ہے کہ رات اور دن بالکل ایک ترتیب سے آ رہے ہیں؟ ہم نے کیلنڈر بنا کر رکھ لیے ہیں، سارا سال وہی کیلنڈر چلتے ہیں کہ ایک ہی ترتیب سے ہر مرتبہ جو ہے سورج نکلتا ہے مشرق سے، مغرب کے وقت غروب ہوتا ہے، اور جس سیکنڈ پر وہ آج 1 جنوری کو مثال کے طور پر اگر نکلا ہے، اگلے سال وہ اسی سیکنڈ پر 1 جنوری کو اسی سیکنڈ پر وہ جو ہے طلوع ہوگا، اور اسی منٹ اور اسی سیکنڈ میں غروب ہوگا۔ یہ کائنات کے نظام کو کوئی اتنے بہترین طریقے سے کیسے چلا رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، یہ خود بخود نہیں چل رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود باری تعالیٰ کے بے شمار دلائل ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم ان کو گننا چاہیں، اگر ان کو شمار کرنا چاہیں، کاؤنٹ کرنا چاہیں، تو ہم اس کے لیے جتنا مرضی ہم جدید سے جدید سسٹم بھی ہم استعمال کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو وجود کے بارے میں جو عقلی جو دلائل ہیں، نشانیاں ہیں، ہم اس کو پہچان نہیں سکتے، ہم ان کو احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد جو ہے ذات اور صفات باری تعالیٰ۔ اچھا، عقیدت توحید کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی واحد ماننا ہے، اکیلا ماننا، اور صفات، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی واحد ہیں اور صفات کے اعتبار سے بھی واحد ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا بھی کوئی دنیا کے اندر الہ ہوتا، کوئی معبود ہوتا، تو دنیا کے اندر فساد ہو جاتا۔ ایک شیر ایک جنگل کے اندر، ایک جو ہے ایک ریاست کے اندر اور ایک شہر کے اندر، ایک ملک کے اندر ایک بادشاہ، 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کائنات کے نظام کو میرے علاوہ بھی کوئی چلا رہا ہوتا، پھر تو فساد ہو جاتا۔ ایک بادشاہ نظام چلانے والا کچھ کہتا، دوسرا کچھ کہتا، آپس میں لڑائی ہو جاتی، سارا نظام تہوالا ہو جاتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ اکیلا ہے۔ تو اللہ کی ذات کے اندر توحید کہ اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ پاک کی جو صفات ہیں، وہ صفات کمال، جو صفات کمالیہ جو ہیں، صفات کمالیہ کا مطلب کامل سے نکلا ہے، مکمل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مکمل، جو اللہ پاک کی جو صفات ہیں نا، صفت ہمارے اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری اچھی صفات ہیں، خوبیاں ہیں اللہ پاک کی۔ اور اللہ اپنی ذات کے اندر، صفات کے اندر کیسے اکیلا ہے؟ کہ جو اللہ پاک کی صفت ہے وہ جس طرح اللہ پاک کے ساتھ موجود ہے، وہ اس طرح کائنات کے اندر کسی اور کی صفت نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ ایک بات سمجھنے کی ہے،
اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ پاک جاننا، اللہ پاک کی ایک صفت ہے، علم اللہ پاک کی ایک صفت ہے کہ اللہ پاک جان لیتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جان تو میں بھی لیتا ہوں، آپ بھی جان لیتے ہیں، ہم سب جو ہے وہ ہمیں کچھ بات بتائی جائے ہم جان لیتے ہیں، کتاب سے پڑھتے ہیں ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی بھی صفت ہے علم اور ہماری صفت بھی ہو گئی علم، تو یہ کیسے ہو گیا؟ نہیں، اب دیکھیں، اب سنیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اتنی مکمل ہیں کہ اس طرح مکمل صفات اور اس طرح کامل صفات، اتم صفات وہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارا جاننا کیا ہے؟ ہم نے ایک چیز پڑھ لی، سامنے لکھی ہوئی تھی، ہم نے پڑھ لی، اگر یہی کتاب کچھ دور کر دی جائے پھر ہم اس کو جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے۔ یہی کتاب اس کے اوپر جو ہے کوئی پردہ آ جائے، اس کو بند کر دیں، پھر ہم اس کے اندر لکھی ہوئی باتیں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، ہمارا علم اتنا ناقص ہے۔ اچھا، ایک بات ہم نے پڑھ لی، ہمیں اس کے بارے میں یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ یہ بات صحیح لکھی ہوئی ہے یا غلط لکھی ہوئی ہے، ہمارا علم اتنا ناقص ہے۔ ہمارے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہے، وہ ہمارے بارے میں کچھ خیالات سوچ رہا ہے، اچھے یا برے، ہم اس کے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات جان سکتے ہیں؟ ہمارا علم اتنا ناقص ہے، ہم اس کے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات نہیں جان سکتے۔ اس کی اگر ہمارے سامنے کوئی بندہ بات کر رہا ہے، ہم تو یہ بھی نہیں پہچان سکتے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، تو ہمارا علم مکمل ہوا یا ناقص ہوا؟ تو اللہ کی ذات ایسی مکمل کامل علم والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب بند کر دیں تب بھی اللہ جانتا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو جانتا ہے، زبان سے نکلنے والے الفاظ کو جانتا ہے، سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے ارد گرد کی جتنے ماحول کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، زمین کے اندر کیا چیزیں خزانے چھپے اللہ جانتا ہے، ہمارے ارد گرد جو ہے یہ دیوار ہے، اس دیوار کے اندر کتنے پتھر لگے ہوئے ہیں اور کتنی اس کے اندر اینٹیں ہیں، کتنا سیمنٹ کے اور بجری کے ذرات ہیں، وہ سارے اللہ پاک جانتا ہے۔ تو ایسا علم ہو سکتا ہے کسی کا؟ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی صفات کے اندر بھی یکتا جاننا اور اکیلا ماننا، اس کا نام توحید ہے۔ یہ توحید کے تقاضوں میں یہ ہمارا اس کو جاننا بہت ضروری ہے، اس کے اوپر ایمان لانا یہ توحید کے اندر شامل ہے۔ تو اس میں جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر اپنا جو تعارف کروایا ہے نا، وہ بڑا کمال تعارف کروایا ہے، اس جیسا تعارف کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، لم یلد ولم، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ اور ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا پوری کائنات کے اندر، سارے جہانوں کے اندر کوئی اس کی برابر کا، اس کی ٹکر کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے، اور اس میں جو ہمارے پاس یہ عقیدہ توحید کے بارے میں اپنے مفہوم بھی اس کا آگے آپ کے سامنے، عقیدہ لغوی معنی بھی آگے، اصطلاحی معنی وجود باری تعالیٰ کے بارے میں جو دلائل ہیں اور ذات و صفات باری تعالیٰ۔ ہمارے جو سوال عام طور پہ آتے ہیں ہمارے جو ٹیکسٹ بک کے اندر جو سوال دیے ہیں کہ توحید کا مفہوم، اس مفہوم کے اندر پھر آپ لغوی معنی بھی اس کا لکھیں گے، اس کا اصطلاحی معنی بھی لکھیں گے، اور لغوی معنی یہ الگ سے سوال بھی آ جاتا ہے، شارٹ کویسچن بن جاتا ہے۔ توحید کے اصطلاحی معنی یہ بھی بار بار آتا ہے کہ یہ شارٹ کویسچن ہے۔ اور اس کے بعد وجود باری تعالیٰ کی اس بات میں قرآنی دلائل مختصر، بہت ساری آیات ہیں، بہت آسان ان کا مطلب ترجمہ ہے اور ایک دفعہ پڑھنے سے مشکل آیات نہیں ہیں۔ تو آپ کو جو ہے ایک بات آپ کو ایک اور بتا دوں، آپ اگر مطلب قرآن پاک کی آیات کو اس کے زیر زبر کے ساتھ اگر صحیح طرح لکھ سکتے ہیں تو آپ ویسے ہی لکھیں، ترجمہ بھی لکھیں اور وہ بھی لکھیں۔ لیکن اگر آپ اس کو قرآن پاک کے الفاظ کو آپ خود نہیں لکھ سکتے، زیر زبر کی غلطی آپ سے ہو جائے گی، پھر آپ صرف ترجمہ اس کا یاد کر لیں اور ترجمہ لکھیں۔ اور اگر ترجمہ صحیح نہ آتا ہو تو پھر آپ مفہوم کے طور پر لکھ دیں کہ یہ مفہوم قرآن پاک کی آیت کا یہ مفہوم ہے۔ لیکن اگر آپ ترجمہ لکھیں گے تو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو جو ہے وہ زیادہ فائدہ جو ہے وہ ترجمہ لکھنے میں ہوگا، تو وہ آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ تو وجود باری تعالیٰ کے اس بات میں قرآنی دلائل مختصراً لکھیں، جو آیات دی ہوئی ہیں اس کا آپ مختصراً اس کو بتائیں گے۔ اور ذات و صفات باری تعالیٰ کہ یہ ایک جو ہے کہ ذات، اللہ کی ذات اور صفات باری تعالیٰ، اس کے بارے میں سوال بن سکتا ہے کہ توحید کا ذات اور صفات باری تعالیٰ میں توحید کا کیا مطلب ہے، تو ہم اس کے بارے میں بتائیں گے کہ جو ہے وہ ذات، اللہ تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ماننا اور اس کی صفات کے اعتبار سے بھی اس کو اکیلا ماننا، یہ توحید ہے۔ بہت شکریہ۔